جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو کچھ اہم سافٹ ویئرس آپ کی موبائل کے اندر انسٹال ہونا ضروری ہے کہ جو آپ کو کافی فائدہ دیں گے۔ سب سے پہلے تو آپ نے پلے اسٹور پر جانا ہے، اور پلے اسٹور پر جا کر آپ نے صرف اور نحو کے حوالے سے ایک ایپلیکیشنس ہوتی ہیں، صرف کی دنیا اور نحو کی دنیا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر، یہ سافٹ ویئر ہے صرف کی دنیا اور نحو کی دنیا، اور اسی طرح جو ہے وہ اس کا سافٹ ویئر ہوتا ہے صرف کی دنیا۔ تو اس میں آپ کو مختلف سیغے دیے جائیں گے، اور اسی طرح آپ کو حروف اصلیہ یا دیگر حل کرنے کے حوالے سے کافی چیزیں آپ کو دی جاتی ہیں۔ تو گردان بھی پڑھ سکتے ہیں، گردان یاد کر سکتے ہیں، اور آپ کو کوئز دیں گے، یعنی سوال و جوابات وغیرہ بھی آپ کو اس میں دے کر آپ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا کافی آپ کو صرف کے لحاظ سے کافی فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایک یہ سافٹ ویئر ہے۔ دوسرا سافٹ ویئر ہے نحو کی دنیا۔ نحو کی دنیا بھی اسی طرح نحو کی ایک ایپلیکیشن ہے، اس کے اندر آپ کو سوالات ملیں گے، آپ کے متعلق سبق اسباق ملیں گے، اور جو بھی چیزیں ہیں نحو کی تو وہ آپ کو مل سکیں گی۔ آپ یہ بھی پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ایزیلی، لکھیں گے نحو کی دنیا تو جیسے یہاں پر لکھے ہوئے ہیں، جیسے الفاظ معانی، جانوروں کے نام ہیں، یہاں تراکیب ہے تو یہاں پر مرکب ناقص کی جو ہے وہ ترکیبیں ہیں، خادمہم، تو یہاں پر ہم کیا بن رہا ہے، یہ ہم بن رہا ہے مضاف الیہ۔ ٹھیک ہے، خادم کیا بن رہا ہے، خادم بن رہا ہے یہ مضاف۔ ترجمہ کیا بنے گا، خادمہم ان کا خادم۔ ٹھیک ہے، یوں اگر آپ غلط ٹک کر لیں گے تو پھر یہاں پر غلط لگ جائے گا، یہ مرکب اضافی ہے، تو اگر میں اس کو مرکب توصیفی کروں تو یہ غلط ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح یہ آپ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور جو ہے وہ آپ کو اس کا کافی فائدہ ان شاء اللہ تعالیٰ ملے گا۔ دو یہ اپلیکیشن ہو گئی، اس کے علاوہ آپ پلے اسٹور پر جائیں گے اور سرچ کریں گے المنجد۔ المنجد یہ آپ کو آ جائے گی، یہ جو پہلی پہلی ہے یہ آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے۔ اس کے علاوہ قاموس الوحید یہ بھی منجد ہوتی ہے، تو اس کو آپ نے انسٹال کر لینا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ کو کافی فائدہ دے گا ڈکشنری کے حوالے سے۔ تو چار یہ سافٹ ویئرس ہو گئے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ، میں ایک سافٹ ویئر آپ کو بھیجوں گا جو پلے اسٹور پر نہیں ہے، یہ اسلامک لائبریری۔ اس میں کافی کتابیں ہیں، چاہے وہ پڑھانے والی ہیں، تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ سافٹ ویئر جیسے انسٹال کریں گے تو پھر آپ نے کتابوں کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ جیسے تفسیر جلالین، تو تفسیر جلالین کو میں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے، تو اس کے اندر آپ کو جو ہے وہ یہ سارا جو ہے پروسیس، ساری کتاب آپ کو مل جائے گی۔ سورہ طارق ہے، تو اسی طرح آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں۔ بڑی بڑی کتابیں جو ہے وہ اگر آپ نہیں اٹھا سکتے ہیں یا وضو نہیں ہے تو ان چیزوں سے کیا کرتے ہیں، آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ بھی میں آپ کو بھیجوں گا، آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو انسٹال کرنا ہے۔ انسٹال کرنے کے بعد یہاں پر نیچے دو چیزیں آ رہی ہیں، ایک آ رہا ہے الرئیسیہ، اس کے بعد ہے المکتبہ۔ تو آپ اس کو انسٹال کرنے کے بعد چلے جائیں گے المکتبہ میں، تو یہ مختلف کیٹیگری کی آپ کے پاس کتابیں آ جائیں گی۔ اگر آپ کو عقیدے کے مطابق کتابیں چاہیے تو آپ نے العقیدہ پر کلک کرنی ہے، پھر یہ ساری کتابیں آ جائیں گی عقیدے کے متعلق، یعنی سیشن بنے ہوئے ہیں۔ متون الحدیث، حدیث کے جو متن ہیں اس پر کلک کریں گے تو یہ ساری کتابیں آ جائیں گی۔ میں نے جو ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ وہ بھی آپ کے ذہن میں ہو اور وہ آپ اس کو انسٹال کر لیں۔ جیسے تفسیر جلالین ہے، سنن ترمذی ہے، صحیح البخاری، علل صغیر امام ترمذی کی کتاب ہے، مراقی الفلاح نور الازا کی شرح ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے وہ آپ یہاں پر صحیح مسلم شریف ہے، اللباب، قدوری شریف کی یہ شرح ہے عربی میں، اللباب میرے پاس فزیکل بھی ہے تو اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ سنن ابی داؤد ہے، تفسیر المنار ہے، جی جی یہ سارے اہل سنت کے ہی ہیں۔ سنن ابن ماجہ، فضائل الصحابہ، تو یہ سارے تفسیر مدارک،
تفسیر بیضاوی، تو یہ سارے تفاسیر جو بھی آپ پڑھتے ہیں تو ان کو آپ انسٹال کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا کافی فائدہ ہوگا۔ عربی کتب ہیں ساری، یا ساری عربی کتابیں ہیں۔ اگر آپ نے مترجم پڑھنی ہے حدیث کی کتابیں تو ہماری اپنی دعوت اسلامی کی اپلیکیشن ہے فیضان حدیث، تو اس کو انسٹال کر لیں۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس PDF میں کتابیں نہیں ہیں، خلاصۃ النحو، نصاب الصرف، کیا ہوتا ہے کہ بسا اوقات ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، وقت نہیں ہوتا کہ بار بار کتاب کیسے کھولیں، تو سافٹ ویئر انسٹال کر لیں، نصاب الصرف، خلاصۃ النحو، تو اس کی اپلیکیشن موجود ہیں، آپ نے ان کو انسٹال کر لینا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر کتابیں بھی ہیں، یہ نوٹ بک جو ہے وہ علم، اس کا بھی کافی استعمال ہوتا ہے، اور ضیاء الاسلام، اس کا بھی استعمال ہوتا ہے کافی، آپ اس کو انسٹال کر لیتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ باقی جو ہے وہ اتنی خاص سافٹ ویئرس نہیں ہیں جی۔ الباحث القرآنی، یہ تو بتانا میں آپ کو بھول گیا، الباحث القرآنی یہ بھی جو ہے وہ ایک اپلیکیشن ہے، اس کو آپ نے پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر لینی، میں نے پہلے بھی جو ہے وہ عرض کی تھی۔ تو یہ ایک قرآن کریم کے حوالے سے بہت اہم سافٹ ویئر ہے۔ آپ نے کسی بھی قرآن کریم کی آیت کے متعلق پہلے تو لکھ لینا ہے کوئی بھی آیت، اور اس آیت کو لکھنے کے لیے آپ کے پاس عربی کی بورڈ ہونا چاہیے۔ تو میرے پاس جو کی بورڈ ہے وہ ہے فیس ایموجی کی بورڈ، تو وہ فیس ایموجی کی بورڈ آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے۔ اس میں کیا ہوگا، آپ کو مختلف لینگویجز کا جو ہے نا وہ سافٹ کی بورڈس مل جائیں گے، فیس ایموجی، ٹھیک ہے۔ تو یہ میرے پاس انسٹال شدہ ہے، اس کو آپ انسٹال کریں گے، اور اس میں لینگویجز ہوتی ہیں، تو ان لینگویجز کو آپ نے ایڈ کر لینا ہے۔ جو اردو لینگویج ہے وہ بھی آپ نے ایڈ کرنی ہے، فارسی لینگویج ہو تو پھر وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، عربی بھی، سندھی بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے تو وہ عربی کی بورڈ اس میں انسٹال کر لینا ہے، اس کے بعد آپ نے یہ الباحث القرآنی پلے اسٹور پر بھی موجود ہے، آپ اس کو وہاں پر یوز کر سکتے ہیں۔ تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اسپیس والا جو بٹن ہے نا، تو اسپیس والے بٹن کو آپ نے تھوڑا سا پریس کرنا ہے، رائٹ سائڈ یا لیفٹ سائڈ، پھر آپ کی زبانیں جو ہیں وہ تبدیل ہوتی جائیں گی۔ میرے پاس اردو بھی ہے، عربی بھی ہے، سندھی زبان بھی ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ انگلش زبان بھی ہے۔ تو آپ نے عربی زبان میں یہاں پر کوئی بھی آیت لکھنی ہے، مثلا میں لکھ رہا ہوں الحمد للہ رب العالمین، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے آیت لکھی، اب اس آیت کی تفسیر میں مختلف تفاسیر سے پڑھ سکتا ہوں۔ تفسیر تبری ہے، تفسیر تبری پر کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس مکمل اس کی جو تفسیر بیان کی گئی ہے تفسیر تبری میں، وہ ساری آپ کے پاس آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کو کاپی کر کے پیسٹ کر سکتے ہیں، اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تفسیر تبری ہو گئی، تفسیر ابن کثیر میں جا سکتے ہیں، تفسیر قرطبی میں جا سکتے ہیں، یہاں پر آپ کا جو ہے وہ ہمارا تفسیر جلالین موجود ہے، تو تفسیر جلالین یہاں پر آپ بآسانی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تفسیر بیضاوی موجود ہے، تفسیر نصفی، تفسیر در منصور امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مختلف تفسیر سمرقندی و دیگر تفاسیر جو ہیں وہ موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اوپر دیکھ سکتے ہیں بحث ہے، دوسرا تفسیر ہے، اس کے بعد علوم ہے، تو علوم پر کلک کریں گے تو اب یہاں پر صرفی، نحوی اور لغوی بحث آپ کو مل جائیں گی۔ اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں نا، کوئی آیت آ جاتی ہے تو پھر اس کی لغوی الفاظ کی معنی تفہیم ہمیں کہاں سے ملے، تو یہ آپ نے علوم کے ٹیب میں آ جانا ہے، اور علوم کے ٹیب میں آ جانے کے بعد یہاں پر غریب و معانی لکھا ہوا ہے، تو یہاں پر الفاظ معنی آپ کو ملیں گے، اعراب و لغت، اعراب کا الاعراب المیسر، اس پر کلک کریں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ ایا کا کیا ہے، ایا کا میں ضمیر منفصل ہے، محل نصب ہے، اور یہ مفعول بھی بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم چلے جائیں یہاں پر الحمد للہ رب العالمین پر، تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں الحمد للہ، الحمد لکھا ہوا ہے، مبتدا، للہ جار مجرور متعلقان بمحذوف خبر، محذوف خبر کے یہ متعلق ہوں گے، رب صفت للہ، رب جو ہے وہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، عالمین یہ مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو لغوی طور پر آپ کو اعراب بتائے گا۔ اسی ٹیب میں آپ نیچے چلے جائیں گے الاعراب المرسوم، تو الاعراب المرسوم پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس یوں جو ہے وہ آ جائے گی، ترکیبی لحاظ سے یہ آپ کو آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے یہاں پر بحث میں، اب بحث پر آپ کوئی بھی لفظ لکھیں گے، مثلا میں لکھتا ہوں دربن،
ٹھیک ہے، دربن آ گیا۔ اب یہ دربن قرآن کریم میں کتنی بار استعمال ہوا ہے، کہاں کہاں استعمال ہوا ہے، یہ آپ یہاں پر اس پہ طلب کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں اس کو استعمال کیجیے گا، ان شاء اللہ تعالیٰ کافی فائدہ ہوگا۔ مزید تو دیگر بھی ہیں، آپ نے اگر دیگر چیزیں بھی دیکھنی ہیں تو آپ نے آپ نے چلے جانا ہے گوگل پر، اور گوگل پر چلنے کے بعد آپ نے لکھنا ہے الباحث الحدیثی، الباحث الحدیثی، غلط، الباحث الحدیثی آگا یہاں پر، ٹھیک ہے، عربی کی بورڈ سے لکھنا ہے۔ تو الباحث الحدیثی پر آ جائیں گے تو آپ نے جو ہے وہ اس طرح کا کچھ انٹرفیس ہوگا۔ اس کا سافٹ ویئر بھی ہے، سافٹ ویئر بھی آپ انسٹال کر سکتے ہیں۔ تو اس میں آپ کسی بھی حدیث کے کوئی بھی الفاظ لکھیں گے، مثلا میں لکھتا ہوں المسلم، میں نے لکھا المسلم، تو المسلم لفظ جن جن احادیث میں آیا ہے وہ ساری احادیث آ گئی۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، المسلم اخو المسلم، ٹھیک ہے۔ تو جن جن احادیث میں یہ الفاظ آیا ہے وہ الفاظ آپ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ بسا اوقات ایسا لفظ آ جاتا ہے کہ جن کے بارے میں ہم نے جو ہے وہ بیان کرنا ہوتا ہے، مثلا صبر ہے تو ہم لکھ دینا ہے الصبر۔ تو جن جن یہ یہ لفظ جن جن احادیث میں آیا ہوگا وہ آ جائے گا۔ الصبر ثلاثۃ، صبر تین قسم کا ہوتا ہے، صبر علی المصیبت، مصیبت پر صبر کرنا، صبر علی الطاعت، فرما برداری پر صبر کرنا، صبر علی المعصیت، گناہوں پر صبر کرنا۔ سمجھ آ رہا ہے؟ الصیام و نصف صبر، روزہ آدھا صبر ہے۔ تو اس کو استعمال کریں، فائدہ حاصل کریں۔ الباعث الحدیثی یہ سافٹ ویئر ہے، اس کو آپ نے جو ہے وہ انسٹال کرنا ہے یا سرچ کرنا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے، ماشاء اللہ، اس کے بعد آ جاتا ہے جو ہے وہ الدرر الثنیہ۔ آپ نے عربی کی بورڈ سے سرچ کرنا ہے الدرر الثنیہ، ٹھیک ہے۔ سرچ کریں گے تو یہ پھر اس طرح کا انٹرفیس ہوگا، آپ نے اس ویب سائٹ پر چلے جانا ہے، اور یہاں پر آپ کو مختلف طرح کے جو ہے وہ آپشنس ٹیبس آئیں گے۔ تفسیر کے بارے میں جانا ہے تو موسوعۃ التفسیر میں چلے جائیں۔ حدیث کے بارے میں تف... جاننا ہے آپ نے، موسوعۃ التفسیر میں، حدیث میں چلے جانا ہے۔ ادیان کے بارے میں، عیسائیت، یہودیت، دیگر ادیان، ان کے بارے میں جاننا ہے آپ نے، اس میں چلے جانا ہے، اور جو ہے وہ معلومات حاصل کریں۔ اسی طرح جو مین اور اہم ہے، جو ہم فقہی کتابیں پڑھتے ہیں، چاہے قدوری ہو گئی یا جو ہے وہ دیگر کتب ہو گئی، ہدایہ وغیرہ، تو ان کو سمجھنے کے لیے آپ الموسوعۃ الفقہیہ میں آ جائیں گے۔ جو آپ باب پڑھ رہے ہیں، طہارت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو طہارت کے بارے میں یہ آپ جو ہے وہ ان کو کھول کر مسائل سیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، عربی میں ہے۔ جیسے یہاں پر طلاق کے بارے میں بھی ہے، مختلف جو ابواب ہے، سارے ابواب ہیں، فقہ کے جتنے بھی ابواب ہیں وہ سارے کے سارے ابواب آپ ان کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے اہمیت الطہارت فی الاسلام، اسلام کے بارے میں طہارت، ٹھیک ہے، فضائل پڑھ سکتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، تعریف الطہارت و اقسام، طہارت کسے کہتے ہیں، طہارت طہارت تو سنتے ہیں لیکن طہارت ہے کیا؟ فرماتے ہیں الطہارت النزاہۃ والنظافۃ من الادناس والاوساخ، طہارت لغوی طور پر پاکائی اور جو ہے وہ صفائی حاصل کرنا ہے گندگی سے، اور اصطلاحی تعریف طہارت کی یہ ہے کہ حدث کو، ناپاکائی کو، یا جو اس کی معنی میں ہے اس کو زائل کرنا، خبث کو، خبیث چیزوں کو زائل کرنا، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ تو ان کو آپ نے فائدہ حاصل کرنا ہے مزید، ماشاء اللہ آپ سمجھدار ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ اس کو ہاتھ پاؤں لگائیں گے تو مزید جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ جائیں گے۔ موضوعات فرق میں چلے جائیں گے تو پھر آپ کو مختلف جو فرقے ہیں، آج کے جو فرقے ہیں وہ نہیں، یعنی جو فرقے ہیں، معتزلہ کا فرقہ، اہل سنت کا جو ہمارا ہے، یا ماتوریدیہ، یہ سارے فرقے جو ہے وہ ان کے عقائد آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ انسٹال کریں، ان سے فائدہ حاصل کریں۔
اور دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ اور کچھ انشاءاللہ تعالیٰ پھر حیاتی رہی تو مزید انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ سیشن رکھیں گے، تو دعا میں یاد رکھیے گا خصوصاً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔